جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دو بڑی ایک سنگین قتل کی بات ہوئی تھی ضلع اٹک میں فتح جنگ تحصیل میں، جس میں ایک تھانہ فتح جنگ اور ایک تھانہ ایئرپورٹ میں تھی۔ اور بڑے ایک قسم کی یہ ایسے انسیڈنٹ تھے جس سے علاقے میں بڑا اضطراب پایا جاتا تھا، لیکن اٹک پولیس نے، خاص طور پہ فتح جنگ پولیس نے اور ایئرپورٹ کی پولیس نے بڑے قلیل عرصے میں یہ دونوں ہند کارکردگی۔ یہ پہلا جو قتل تھا یہ ایک پیٹرول پمپ کے اوپر ہوا، جس میں میجر ریٹائرڈ شیر علی صاحب تھے۔ یہ ان کا پیٹرول پمپ تھا اور وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے پمپ کے اوپر اپنے آفس میں، جب دو شوٹرز انٹر ہوتے ہیں اور انہوں نے فوراً انٹر ہوتے ساتھ ہی انڈسکرمنیٹ فائرنگ کی، جس میں شیر علی صاحب جو ہیں وہ موقع پر ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور ان کے جو مینیجر تھے علی محمد صاحب، وہ اس میں شدید زخمی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تو جان بچا لی، لیکن شیر علی صاحب نہیں ہو گئے۔ اس کو ہم نے ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھنا شروع کیا کہ کیا یہ کوئی واردات تھی، جو کہ اکثر ڈکیت آ جاتے ہیں اور لوٹنے کے چکر میں فائرنگ کر دیتے ہیں، لیکن ہمارا یہی تھا کہ اس میں کوئی ٹارگٹ کلنگ لگتی ہے، کیونکہ وہ بالکل انٹر ہوئے اور انہوں نے فائرنگ کر کے وہاں سے نکل گئے۔ فتح جنگ ایسے جو فیصل خٹک اور جاوید جو ہمارے ایچ آئی یو انچارج ہیں، انہوں نے ڈی ایس پی فتح جنگ اصغر چانڈیو جو صاحب ہیں ہمارے، ان کے انڈر سپرویژن اس کو بالکل ایک چیلنج سمجھ کے اس پہ انویسٹیگیشن سٹارٹ کی، اور صرف 2 ہفتے کے اندر اندر ہم نے جو مین 2 شوٹرز تھے ان کو گرفتار کر لیا۔ اور وہ شوٹرز جو تھے، پھر انہوں نے بتایا کہ جو یہ میجر صاحب کا جو پارٹنر تھا، اس نے یہ پیسوں کے لالچ میں اور کاروباری رقابت میں جو ہے وہ ملیشیا سے پہنچ کر وہاں پہ وہ بھاگ گیا، اور وہاں سے اس نے ان شوٹرز کو ہائر کر کے ان کا قتل کروایا۔ اس کے علاوہ ایک آدھا اور فیملی ممبر جن کا انوالو تھا، ہم نے سب کو گرفتار کر لیا ہے۔ جو ملیشیا والا ہے اس کی گرفتاری کے لیے ہم نے پروسیس سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ودن 30 ڈیز جو ہے اس کو بھی ہم واپس بلا کر کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اور میجر صاحب کا یہ ہے کہ اب یہی ہوتا ہے کہ مسلمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس سے ایک تشفی ہو جاتی ہے خاندان والوں کی بھی کہ کوئی کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، وہ پتہ چلتا ہے۔ اگر مسلمان کا کیفر کردار تک پہنچنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی کارکردگی تھی تھانہ فتح جنگ کی، تھانہ فتح جنگ پولیس کی، ڈی ایس پی صاحب کی، ایس ایچ او صاحب کی، ایچ اے یو انچارج کی۔ اسی طرح نیو ایئرپورٹ، یہ اگین فتح جنگ تحصیل تھی، جس میں کہ ایک غریب ٹیکسی ڈرائیور محمد حنیف اس کا نام تھا، یہ مسنگ ہو گیا شام کو، اور پھر اگلے دن اس کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی ملی، اور اس کو بھی بڑے بہیمانہ انداز میں جو ہے وہ ذبح کیا گیا تیز دھار آلے سے۔ اس میں بھی ہم نے، اور گاڑی بھی اس کی مسنگ تھی جو ٹیکسی تھی، اس کو بھی ہم نے کئی اینگل سے دیکھنا شروع کیا کہ کیا یہ کوئی ہیٹ کرائم ہے یا کس طرح اس کو یہ کیا گیا۔ اور اس کو ایس ایچ او ایئرپورٹ جو ہے طاہر اور علی زیب ایس آئی، انہوں نے جدید سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر اس بلائنڈ مرڈر کو ٹریس کرنا شروع کیا، اور میرا خیال ہے کہ یہ تو اس سے بھی جلدی، فتح جنگ سے بھی جلدی انہوں نے 3-4 دن میں جو ہے وہ ملزم تک پہنچ گئے۔ اور پھر ملزم کی گرفتاری کے لیے جب پولیس نے چھاپہ مارا تو پتہ چلا کہ وہ بیسیکلی وہ سنیچر تھا، اس نے یہ ڈکیتی کی، اس نے بڑے پلان کے ساتھ یہ ٹیکسی کو بک کیا، اور پھر ان کو راستے میں لے جاتے ہوئے یرغمال بنا کر اغوا کیا، اغوا کرنے کے بعد اپنا جرم چھپانے کے لیے قتل کیا اور ٹیکسی لے کر نکل گیا۔ جب پولیس نے ریڈز کی تو اٹک خرد کے موقع پر ہمارا پولیس مقابلہ ہوا، جس میں ہمارے ساتھ فائرنگ ہوئی پولیس کی، ایئرپورٹ تھانے کی پولیس کی اٹک خرد کے ایریا میں، جس میں کہ ملزم جو تھا وہ اپنے ہی ملزمان کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ تو یہ بھی جو ہے وہ انصاف میرا خیال ہے حنیف صاحب کو مل گیا۔ اس میں 2 ملزمان اس کے باقی ہیں، ایک ماسٹر مائنڈ ہے اور ایک وہ ہے، وہ اس وقت ہمارے جا چکے ہیں علاقہ غیر میں، لیکن ان کی بھی گرفتاری کے لیے ہم نے دن رات ایک کیا ہوا ہے، اور ان کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم واپس لے کر آئیں گے۔ یہ مقتول کے بیٹے ہیں، یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو تمام سچویشن کا پتہ ہے۔ تو یہ جو میرا خیال ہے کہ اٹک پولیس کی ایک بڑی اچھی کارکردگی ہے کہ جس میں اضطراب، دیکھیں ایک ڈیڈ باڈی اس طرح ملنی اور پھر قتل ہونا براڈ ڈے لائٹس میں، یہ بڑا ایک تشویش کی لہر دوڑ پڑتی ہے ایک علاقے میں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور پولیس کی محنت رنگ لائی، اور ہم نے جو ہے وہ دونوں کیسز کو ٹریس کر کے ملزمان کو کیفر کردار تک بھی پہنچا دیا۔ بہت شکریہ جی آپ کا، کوئی آپ سوال کرنا چاہیں تو۔ جو آپ نے فرمایا ابھی ملیشیا ایک چلا گیا ہے، جی وہ کئی پروسیسز ہیں، ہمارا آف دا ریکارڈ بھی اٹیمپٹس چل رہی ہوتی ہیں،
جو پولیس کے روایتی طریقے ہوتے ہیں ملزمان کو واپس لانے کے، ادھر بھی ہمارے کانٹیکٹس ہوتے ہیں، انٹرپول بھی انوالو ہوتی ہے، تو وہ تمام پروسیسز چل رہے ہیں اور میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ یہ ود ان 20 to 25 days جو ہے ہم اس کو حوالگی اس کی لے لیں گے۔ جی وہ ایک پورا پروسیس ہے، تو وہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ اس میں کئی پروسیسز ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں اور اس کو جو ہے ہم کلیئر کر لیں گے۔ آپ کی ٹیم تو بہت اچھا کام کر رہی ہے، جب آپ کی ٹیم میں سے کوئی افسر غلطی کرتا ہے تو آپ اس کو سزا بھی دیتے ہیں، ماشاء اللہ ان افسران نے اتنے بڑا کارنامہ انجام دیا، اچھا کام کیا، تو ان کے لیے کوئی جزا؟ جی ان کے لیے CC2 کے لیے جی DIG صاحب جو RPO رینج ہے ان کے انعام کے لیے میں نے ان کو ریکمینڈ کیا ہے، کیونکہ میرے انعام سے زیادہ کی چیز تھی، تو جو اپنے انعام ہوتے ہیں تو میں خود ہی دے دیتا ہوں، تو جو RPO صاحب کا جو ہے لیول ہے اس کے بعد IG صاحب کا ایک لیول آ جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو DIG صاحب کی طرف سے انعام ملے گا انشاءاللہ CC2۔ چلیں جی، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، تھینک یو